بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. بک 1 چیپٹر نمبر 15 سیکنڈ لیکچر کے ساتھ آپ کا ٹیچر پروفیسر ذیشان ممتاز آپ سے مخاطب ہوں. چیپٹر نمبر 15 ہم نے سٹارٹ کیا تھا دا اینجل اینڈ آتھر اینڈ ادرس، جس میں ہم نے سٹوری جو ہے وہ ڈسکس کی تھی اور پڑھی بھی تھی جیروم کی کہ ایک مزاحیہ سی کہانی کے رائٹر کہتا ہے کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میں کھڑکی سے باہر اڑ گیا، اوپر جاتا گیا، اور پھر جو ہے وہ فرشتہ بھی پیچھے سے آ گیا اور فرشتے سے جو ہے اس نے باتیں شروع کر دیں. تو فرشتے کے پاس ایک کتاب بھی تھی، تو کہتا میں نے اس سے پوچھا کہ اس میں تو تمام نیکیاں درج ہوں گی جو کہ ہم مرد عورتیں جو ہے وہ پچھلے چند ہفتوں میں کرتے رہے ہیں. تو فرشتے نے کہا ہاں جی وہ ساری نیکیاں لکھی ہوئی ہیں. تو اب اس سے آگے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، تو اس کا بھی تھوڑا سا کیونکہ کل انٹروڈکشن نہیں ہوا تھا آگے کا. تو اب نا رائٹر کہتا ہے کہ مطلب محض کوئی اور مقصد نہیں تھا، کہتا ہے مجھے فرشتے کی ایمانداری پر یا اس کی احتیاط پر کوئی شک نہیں تھا، صرف بات کرنے کی خاطر ہی، محض یہی کہ بات برائے بات کرنے کی خاطر ہی میں نے اس سے بات کرنا جاری رکھی. اور کہتا ہے میں نے اس سے اپنی نیکیوں کے بارے میں پوچھا. کہتا ہے میں نے کہا کہ وہ جو ڈیلی ٹیلی گراف ایک اخبار ہے، تو انہوں نے کوئی ایک سسٹم شروع کیا ہوا تھا کوئی چندے کا، کہ بے روزگاروں کے لیے کہ کوئی چندہ بھجوائیں تو وہ بے روزگاروں کی مدد کرتے تھے اس چندے سے. تو اس کا نام تھا، جو پیسے وہ ان کو بھجوائے جاتے تھے وہ 6 پینیز، یعنی کوئی 6 سکے اکثر لوگ بھیجتے تھے، یا ان کا یہ رول تھا کہ کم از کم 6 سکے بھیجیں. تو وہ ایک فنڈ تھا، اس کا نام بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا اخبار والوں نے، ڈیلی ٹیلی گراف 6 پینی فنڈ، ڈیلی ٹیلی گراف 6 پینی فنڈ. اور اس میں شاید وہ یہ بھی کرتے تھے کہ جو لوگ پیسے بھیجتے تھے ان کا نام وہ اگلے دن اخبار کے ایک پیج پہ بھی چھاپ دیتے تھے، کافی سارے نام، جتنے چاہے وہ 500 لوگوں نے، 1000 نے بھیجے ہوں تو 1000 کا نام چھاپ دیں گے. تو ڈیلی ٹیلی گراف 6 پینی فنڈ میں رائٹر نے بھی کوئی 5 پینیز بھیجے، 5 پینی بھیجے، کوئی 5 سکے بھیجے، یعنی ایک اس میں سے بھی بچا لیا، اور شاید ارادہ بھی اپنا نام لکھوانا تھا. تو اب وہی کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا، رائٹر کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ڈیلی ٹیلی گراف 6 پینی فنڈ میں میرا 5 سکوں کا چندہ لکھا ہوا ہے؟ تو کہتا ہے کہ اس نے کہا ہاں بھائی لکھ لیا گیا تھا. تو کہتا ہے کہ میں نے پھر اس کو بتایا، کہتا ہے میں نے کہا کہ اصل میں اب مجھے یاد آیا ہے کہ وہ جب میں نے 5 سکے بھیجے تھے تو انہوں نے تو پھر اخبار میں میرا نام ہی ٹھیک نہیں لکھا، ان جیروم کی جگہ کروم لکھ دیا. تو کہتا ہے پھر میں نے 5 سکے اور بھیجے تھے کہ بھائی میرا نام تو ٹھیک کرو. تو پھر نام ٹھیک کیا تو ٹوٹل میں نے 10 سکے دیے ہیں. تو کہتے فرشتے نے کہا کہ ہاں بھائی وہ دونوں تمہارے چندے لکھ لیے گئے تھے، اس کا لکھ لیا گیا تھا. تو اچھا اگر پھر دیکھیں کہ اس کا یہ ثواب جو ہے وہ کلیم کرنا بنتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا ارادہ رائٹر کا ویسے اخبار میں نام لکھوانا تھا. تو پہلے بلکہ وہ تو ایک سکہ بھی 6 سکوں کے بجائے 5 بھیجے، نام جب ٹھیک نہیں آیا پھر 5 اور بھیجے، 10 دے دیے. تو اس کا اپنا ثواب گنوا رہا ہے. خیر لیکن فرشتے نے بہرحال اس کو کہہ دیا کہ وہ لکھ لیے گئے تھے. کہتا پھر میں نے اگلی نیکی اس کو بتائی. میں نے کہا کہ یہ ہوا کہ میں 4 خیراتوں میں گیا تھا، اور یہ تو مجھے یاد نہیں کہ خیرات کس لیے تھی، البتہ کھانا میں نے ڈٹ کے کھایا تھا، اور اگلی صبح میری طبیعت بھی خراب رہی تھی، تو وہ میری نیکی لکھی ہوئی ہے. تو کہتا ہے اس نے کہا وہ حاضری بھی نوٹ کر لی گئی تھی. تو کہتا ہے پھر میں نے کہا کہ اچھا میں نے نا اپنی کوئی خیراتی بازار، خیرات ایک بار جو ہے وہ لگایا گیا، کوئی مرکز قائم کیا گیا، اس میں خیراتیں لوگوں نے بھیجیں جو کہ غریبوں میں بانٹی جانی تھیں. تو کسی نے بھیجا، سامان بھیجا، کسی نے کپڑے بھیجے ہوں گے، کسی نے کچھ بھیجا. تو کہتا ہے میں نے بھی اپنی 12 تصویریں سگنیچر کر کے بھیج دیں کہ یہ غریبوں میں بانٹ دو، تو وہ میری نیکی لکھی ہوئی ہے. تو کہتا ہے اس نے کہا یہ بھی لکھا ہوا ہے. تو کہتا ہے میں نے پھر اس کو یاد دلایا کہ میں ایک شو میں بھی گیا تھا، ایک تھیٹر میں گیا تھا، وہاں پہ مانسٹر شو تھا. تو اس میں نے 4 سیٹیں بک کروائی تھیں، بالکنی کی اوپر بیٹھ کے میں نے دیکھا تھا. تو وہ نیکی کہتے ہیں اس نے کہا کہ وہ بھی جو ہے وہ نیکی لکھی ہوئی ہے. تو ایسے ہی مطلب پھر بتانا ہے کہ میں نے ایک لاٹری لی تھی، گاڑی اس میں انعام نکلنا تھا، گاڑی بھی نہیں نکلی تو وہ میری نیکی لکھی ہوئی ہے. ایسے ہی ایک اور بیکار سی نیکی بتائے گا کہ میں نے پرانے کپڑوں کی سیل میں اپنے سارے پرانے کپڑے بھیج دیے تھے، اور ایک کوڈ غلطی سے شامل ہو گیا تھا جو کہ دوبارہ پہنا جا سکتا تھا، تو وہ نیکی لکھی ہوئی ہے. تو فرشتہ کہتا ہے اس نے ضد چوکے اس نے مجھے کہا کہ بھائی سارا بس چپ کر جاؤ، سارا کچھ لکھا ہوا ہے، جو شاید میں بھول گیا ہوں وہ بھی مطلب سب کچھ لکھا ہوا ہے.
تو کہتا اس نے مجھے چپ کروا دیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ فرشتے سے لگتا تھا کوئی غلطی ہوئی پڑی تھی، اس لیے مجھے چپ کروا دیا، ورنہ میں کون سا کوئی غلط بات کرنے لگا تھا۔ تو یہ ایسے ہی ہے، مطلب میسج تو تھوڑا سا ایک سیریس سا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے، جو کہ نیکیاں ہی نہیں ہوتی، کوئی عمل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی نیکیاں کر دی ہوں، تو باقی وہ اپنی رائٹر اپنی بے وقوفی دکھا رہا ہے، اپنے آپ کو تو بے وقوف ٹائپ ہی ظاہر کر رہا ہے کہ اس کو نیکیاں سمجھ رہا ہے، اور اس پر ایٹ دا کاسٹ آف ہم سیلف ہی جسٹ امیوزز ادرس۔ تو یہ صورتحال ہے، تو اس کو دیکھیں آگے۔ کہتے کہ دا آتھر ٹیلز آف ہز گڈ ڈیڈس، رائٹ، آتھر مصنف جو ہے وہ اپنی گڈ ڈیڈس کے بارے میں، اپنے نیک اعمال کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو یہ بتائے گا، کہتا ہے اٹ واز، بتا بھی رہا ہے تو ہمیں پہلے بریف کر رہا ہے، کہتا ہے اٹ واز مور فار دا سیک آف ٹاکنگ آف ہم، اٹ واز مور، یہ زیادہ تر، فار سیک آف ٹاکنگ آف ہم، فار سیک خاطر تھا، ٹاکنگ آف ہم، اس سے بات کرنے کی، یہ زیادہ تر اس سے بات کرنے کی خاطر تھا، دین اینی تھنگ ایلس، بجائے کسی اور وجہ کے، بجائے کسی اور وجہ کے، محض اس سے بات کرنے کی خاطر ہی تھا، دیٹ آئی کیپٹ اپ ود ہم، کہ میں نے اس سے بات کرنا جاری رکھی، کیپٹ اپ ود ہم، اس سے بات کرنا جاری رکھی۔ اٹ واز مور فار دا سیک آف ٹاکنگ آف ہم، یہ زیادہ تر اس سے بات کرنے کی خاطر تھا، دین اینی تھنگ ایلس، بجائے کسی اور وجہ کے، دیٹ آئی کیپٹ اپ ود ہم، کہ میں نے اس سے بات کرنا جاری رکھی۔ آئی ڈڈ ناٹ ریئلی ڈاؤٹ، مجھے واقعی کوئی شک نہیں تھا، ہز کیئر، اس کی احتیاط، اینڈ کانشینشیسنس، ایمانداری پر، مجھے اس کی احتیاط اور کانشینشیسنس پر، اس کی ایمانداری پر جو ہے وہ کوئی شک نہیں تھا، کانشینشیسنس پر یعنی اس کی آنیسٹی پر، اس کی آگہی بھی کہہ لیں، پرسیپشن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، انڈرسٹینڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں، تو مجھے اس کی احتیاط اور اس کی ایمانداری پر کوئی شک نہیں تھا۔ سو کہتے کہ بٹ اٹ از آلویز پلیجنٹ، لیکن ہمیشہ اچھا لگتا ہے ٹو چیٹ اباؤٹ ون سیلف، اپنے بارے میں بات کرنا، لیکن اپنے بارے میں بات کرنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔ تو اب وہ پہلی بتانے لگا اسے، کہتا ہے مائی 5 شلنگز سبسکرپشن، میرا 5 شلنگ کا چندہ، سبسکرپشن چندہ، 5 شلنگ سبسکرپشن، میرا 5 شلنگ کا سبسکرپشن، چندہ، ڈونیشن، کنٹریبیوشن، آفرنگ، جو ہے میرا 5 شلنگ کا چندہ، شلنگ کرنسی ہے، 5 شلنگ سبسکرپشن، میرا 5 شلنگ کا چندہ، ٹو ڈیلی ٹیلی گراف 6 پینی فنڈ، ڈیلی ٹیلی گراف اخبار کا نام ہے، اس کا 6 پینی فنڈ، 6 سکوں کا چندہ، 6 پینی کا چندہ، ڈیلی ٹیلی گراف 6 پینی فنڈ میں میرا 5 سکوں کا چندہ، فار دا ان امپلائڈ، بے روزگاروں کے لیے، ڈیلی ٹیلی گراف 6 پینی فنڈ فار دا ان امپلائڈ، بے روزگاروں کے لیے ڈیلی ٹیلی گراف کے 6 پینی فنڈ میں میرا 5 شلنگ کا چندہ، گاٹ دیٹ ڈاؤن آل رائٹ، کیا بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے، آئی آسکڈ ہم، میں نے اس سے پوچھا کہ بے روزگاروں کے لیے ڈیلی ٹیلی گراف 6 پینی فنڈ میں میرا 5 شلنگ کا چندہ بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے؟ یس ہی ریپلائڈ، اس نے جواب دیا ہاں، اٹ واز انٹرڈ، یہ لکھ لیا گیا تھا، اس نے جواب دیا ہاں یہ انٹر کر لیا گیا تھا، یہ لکھ لیا گیا تھا۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ نو آئی کم ٹو تھنک آف اٹ، آئی ایڈڈ، کہتے میں نے مزید کہا، اٹ واز 10 شلنگز ٹوگیدر، یہ کل ملا کر، آل ٹوگیدر، یہ کل ملا کر 10 شلنگز بنتے تھے۔ دے اسپیلٹ مائی نیم رانگ، دے اسپیلٹ، انہوں نے لکھ دیا تھا، راٹ مائی نیم رانگ، میرا نام غلط، دا فرسٹ ٹائم، پہلی مرتبہ انہوں نے میرا نام غلط لکھ دیا تھا۔ both subscription had been entered, he told me، اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ both subscription، دونوں چندے، had been entered، لکھ لیے گئے تھے، دونوں چندے لکھ لیے گئے تھے، دونوں چندے کی دونوں رقمیں لکھ لی گئی تھیں۔ کہتے پھر میں نے اگلی نیکی بتا رہا ہے، then I have been to 4 charity dinners، I reminded him، میں نے اسے یاد دلایا، then I have been، پھر میں جو ہے I have been to 4 charity dinners، میں 4 charity dinners میں گیا ہوں، 4 خیراتی خانوں میں گیا ہوں۔ I forget، میں بھول گیا، what the particular charity was about، کہ وہ چیریٹی کس بارے میں تھی، وہ خاص چیریٹی، وہ خاص خیرات کس چیز کے بارے میں تھی۔ I know I suffered the next morning، میں یہ جانتا ہوں، I suffered کہ مجھے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، the next morning، اگلی صبح مجھے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، مطلب میں بیمار ہو گیا، کھا زیادہ لیا نا خیرات پہ، یہ پتہ نہیں خیرات کس لیے، کھانے کے ٹائم پہ پہنچا تو کھا زیادہ لیا، تو نیکیاں آپ چیک کروا رہا ہے اس کی۔ He interrupted me، کہتے اس نے میری بات کاٹی،
ود دا ایشورنس، یہ یقین دلاتے ہوئے، دیٹ مائی اٹینڈنس ہیڈ بین نوٹڈ، کہ میری حاضری جو ہے وہ نوٹ کر لی گئی تھی، وہ درج کر لی گئی تھی. تو کہتے پھر اب اگلی نیکی آ گئی. لاسٹ ویک آئی سینٹ اے ڈزن فوٹوگرافس آف مائی سیلف سائنڈ ٹو اے چیریٹی بازار. کہتے میں نے کہا کہ پھر لاسٹ ویک پچھلے ہفتے آئی سینٹ اے ڈزن فوٹوگرافس آف مائی سیلف، میں نے اپنی ڈزن فوٹوگرافس، 1 درجن تصویریں، 12 تصویریں بھیجیں، سائن دستخط کی ہوئی، ٹو اے چیریٹی بازار، ایک خیراتی بازار میں. پچھلے ہفتے میں نے ایک خیراتی بازار میں اپنی 12 دستخط کی ہوئی تصویریں بھیجیں. ہی سیڈ، اس نے کہا، ہی ریممبرڈ مائی ڈوئنگ سو، اسے میرا ایسا کرنا یاد تھا. اینڈ آف کورس، اور یقیناً اگلی بات، اب مطلب پھر اگلی نے کی، کہتا ہے میں نے کہا کہ اینڈ آف کورس یقیناً، یو ریممبر مائی پرفارمنس آف ٹالبٹ چیمپنیز، تمہیں میری ٹالبٹ چیمپنیز کی کارکردگی تو یاد ہوگی، ان آر بوائز پروگرام میں، دا ویک بیفور لاسٹ، پچھلے سے پہلے ہفتے. یعنی اب اس میں یہ کیا ہوا کہ ایک پروگرام، آر بوائز پروگرام، ٹیلی ویژن کا کوئی پروگرام، اس میں جو ہے وہ کوئی کیا گیا پروگرام، اور اس میں مختلف لوگ آئے. تو جیسے ٹیلی ویژن پہ عام پروگرام پکچرائز ہوتے ہیں، تو مختلف جو لوگ ہوتے ہیں، پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، یا وہاں پہ جو اسپیکٹیٹرز بھی ہوتے ہیں، کوئی تماشائی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کا کہا جاتا ہے. تو کسی کو کہتے ہیں گا کے دکھائیں، کوئی شعر سنائیں، کوئی شعر کی آواز نکالیں، کوئی جو ہے وہ آپ بلی کی آواز نکالیں. تو یہ بھی رائٹر بھی گیا تھا اور بوائز پروگرام میں. اچھا، اور بوائز پروگرام میں خصوصیت یہ تھی اس کی کہ اس کا جو فنڈ تھا، یعنی اس کے جو پیسے تھے، وہ اس پروگرام میں جو حاصل ہونے تھے ٹکٹ کے پیسے، وہ کوئی پادریوں کو دیے جانے تھے، غریب پادریوں کو، پادری جو کہ چرچ کے پادری ہوتے ہیں، ان کو وہ دیے جانے تھے. تو لیکن مطلب جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ تو اپنا ایسے ہی انجوائے کرنے کے لیے نا کہ ٹیلی ویژن پہ آ جائیں گے، باقی تو وہ ٹکٹ لے کر آئے. تو اس رائٹر سے بھی کہا گیا کہ مطلب پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، اور اس کو کہا گیا کہ آپ چیمپنیز کی آواز نکال کے، اب چیمپنیز جو ہے وہ بندر کی طرح کا وہی جانور، تو اس نے سمجھا بندر کی آواز نکالی اس میں. تو یہ اپنا ثواب اب گنوا رہا ہے. کہتے آر بوائز پچھلے سے پہلے ہفتے وہ جو غریب پادریوں کے فنڈ کی امداد کے لیے آر بوائز پروگرام ہوا تھا، اس میں میری ٹالبٹ چیمپنیز کی کارکردگی جو ہے وہ تو تمہیں یاد ہوگی. تو ساتھ میں یہ بھی بتا رہے، کہتے ہیں کہ وہ صبح کا جو اخبار تھا نا، اس میں خبر بھی لگی تھی کہ ایک بندے نے بڑی اچھی بندر کی آواز، چیمپینیز کی آواز نکالی. تو چیمپینیز کی آواز جو نکالی تو وہ خبر بھی لگی ہوئی تھی، وہ پتہ نہیں تم نے اخبار پڑھا یا نہیں. تو کہتے ہیں کہ فرشتے نے میری بات کو کاٹ دیا. اس نے کہا کہ وہ جو صبح والی خبر ہے نا، اس کو تو چھوڑو، وہ جو اخبار والے صحافی نے جو کچھ اخبار میں لکھا ہوگا، وہ صبح کے وقت والے فرشتے نے کسی نہ کسی طریقے سے لکھ لیا ہوگا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں رات کا فرشتہ ہوں. تو باقی یہ ہے کہ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا چلو پھر تو ٹھیک ہے، تم رات کی ہو تو چلو صبح کو پھر چھوڑو. تو بہرحال وہ آواز میں نے بڑی اچھی نکالی تھی. اور ویسے آپس کی بات ہے، اگر تمہارا کوئی تعلق نہیں صبح کے ساتھ، تو جو پیسے جمع ہوئے تھے وہ تو کھانے پینے میں پورے ہو گئے تھے، بعد میں کوئی پادریوں شادیوں کچھ نہیں ملا تھا. تو بہرحال تم تو رات کے فرشتے ہو نا، تو رات کو میری کارکردگی بڑی زبردست تھی. تو کہتا فرشتے نے کہا کہ میں نے خود پروگرام دیکھا تھا، پروگرام کے وقت میں خود وہاں موجود تھا، اور میں نے اپنی رپورٹ بنائی ہوئی ہے. تو یہ باتیں ہونی ہیں. وہ تھوڑی فرشتہ بھی اس کے جیسا ہی ہے، پروگرام دیکھ رہا ہے، سارا کر رہا ہے، تو ظاہر اس کے خواب کا فرشتہ ہے. تو باتیں مزاحیہ سی بھی. تو کہتے کہ اینڈ آف کورس یقیناً، یو ریممبر مائی پرفارمنس آف ٹالبٹ چیمپینیز، تمہیں میری ٹالبٹ چیمپینیز کی کارکردگی یاد ہوگی، ان آر بوائز پروگرام میں، دا ویک بیفور لاسٹ، پچھلے سے پہلے ہفتے، ان ایڈ آف دا فنڈ کی امداد کے لیے، فار پور کیوریٹس، غریب پادریوں کے. یقیناً تمہیں غریب پادریوں کے فنڈ کی امداد کے لیے پچھلے سے پہلے ہفتے آر بوائز پروگرام میں میری ٹالبٹ چیمپینیز کی کارکردگی یاد ہوگی. آئی وینٹ آن، میں نے بات جاری رکھی، میں نے کہا آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، ویدر یو سا دا نوٹس ان دا مارننگ پوسٹ، تم نے مارننگ پوسٹ اخبار میں جو نوٹس لگا ہوا، خبر لگی ہوئی دیکھی یا نہیں، بٹ لیکن. تو کہتا ہے ہی اگین انٹرپٹیڈ می، اس نے دوبارہ میری بات کاٹی، ٹو ریمارک، یہ کہتے ہوئے، دیٹ وٹ دا مارننگ پوسٹ مین سیڈ، مارننگ پوسٹ والے آدمی نے، مارننگ پوسٹ والے آدمی سے مراد مارننگ پوسٹ اخبار والا جو صحافی ہے، اس نے جو کچھ لکھا ہوگا وڈ بی اینٹرڈ، وہ لکھ لیا ہوگا، ون وے اور دا ادر، کسی نہ کسی طرح سے، ٹو دا کریٹک، فرشتے نے، آف دا مارننگ پوسٹ کے وقت والے، وہ مارننگ پوسٹ کے وقت والے فرشتے نے
کسی نہ کسی طریقے سے لکھ لیا ہوگا. اینڈ ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود می, اور اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. آف کورس ناٹ, آئی ایگریڈ, کہتے میں نے اتفاق کر لیا, میں نے کہا یقیناً کوئی تعلق نہیں. اینڈ بٹوین آر سیلز, اور پھر ویسے آپس کی بات ہے. آئی ڈونٹ تھنک دا چیریٹی گاٹ ویری مچ, میرا نہیں خیال کہ خیرات جو ہے کوئی بہت زیادہ اکٹھی ہوئی تھی. ایکسپینسز, جو اخراجات ہیں, وین یو کم ٹو ایڈ ریفریشمنٹ, جب آپ اس میں ایڈ کر دیں, جمع کر دیں کھانا پینا, اینڈ ون تھنگ اینڈ اندر, اور ایک اور دوسری چیز, تو ماؤنٹ اپ, انکریز اپ, بڑھ جاتے ہیں. اخراج, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ امداد اکٹھی ہوئی تھی. کہ اخراجات جو ہیں جب آپ کھانا پینا اور ایک چیز اور دوسری چیز اس میں ملاتے جائیں تو بہت بڑھ جاتے ہیں. بٹ آئی فینسی, لیکن میرا خیال ہے, آئی فینسی, آئی تھنک, میرا خیال ہے, دیٹ دے ریدر لائک مائی ٹالبٹ چیمپنیز, کہ انہوں نے میری ٹالبٹ چیمپنیز کی کارکردگی کو بہت پسند کیا. تو کہتا ہے اس پر فرشتے نے جواب دیا, he replied, اس نے جواب دیا, that he had been present at the performance, کہ وہ پرفارمنس کے وقت, کارکردگی کے وقت وہاں موجود رہا تھا. and had made his own report, اور اس نے اپنی رپورٹ بنائی ہوئی تھی. تو اب ظاہر ہے پھر اگلی نیکی آ گئی. کہتے ہیں I also reminded him of the 4 balcony seats, میں نے اسے 4 بالکنی کی سیٹوں کا بھی یاد دلایا, اوپر کی بالکنی کی سیٹوں کا یاد دلایا. I had taken for the monster show, جو کہ میں نے مانسٹر شو کے لیے لی تھی, جو کہ میں نے ایک جو ہے مانسٹر شو کے لیے لی. تو مانسٹر شو سے مراد یہاں پہ جو ہے ایک قسم کا ہارر شو, مطلب مانسٹر شو, ہارر شو, ایک خوفناک سا شو, جیسے خوفناک کوئی مووی ٹائپ دکھائی جاتی ہے, یا ایک خوفناک ڈرامہ پکچرائز کیا جاتا ہے, تو جس میں کوئی جنوں کی ایکٹنگ کر رہا ہے, کوئی بھوتوں کی کر رہا ہے. تو کہتا ہے میں نے اسے یاد, وہ مانسٹر شو لگا. اچھا, اس مانسٹر شو میں بھی یہ تھا کہ اناؤنس یہ کیا گیا کہ اس کے جو پیسے ہیں, تو جو برطانیہ کے وہ لوگ جو ساؤتھ افریقہ کے جوہانس برگ میں رہتے تھے, تو وہاں پہ کوئی طوفان شفان یا کوئی آیا تو ادھر تباہی ہوئی بڑی. تو جو جوہانس برگ, یعنی ساؤتھ افریقہ کے جوہانس برگ میں جو برطانوی, ادھر برطانیہ کے لوگ جو وہاں ساؤتھ افریقہ میں یا جوہانس برگ میں رہتے تھے, تو ان تباہ شدہ برطانیوں کے امداد کے لیے وہ ہز میجسٹی ایک تھیٹر ہے برطانیہ میں, انہوں نے وہ مانسٹر شو رکھا کہ جی مانسٹر شو جو ہے اس کے جو پیسے ہوں گے اس مانسٹر شو کے, ہز میجسٹی تھیٹر کا نام ہے, تو ہز میجسٹی تھیٹر والوں نے یہ اناؤنس کیا کہ یہ جو مانسٹر شو ہو رہا ہے, یہ جو خوفناک سا ہم ڈرامہ پکچرائز کریں گے, اس کے جتنے پیسے بھی ہوں گے یہ ہم ساؤتھ افریقہ میں جو جوہانس برگ ہے وہاں کا کیپٹل, وہاں جو برطانوی رہتے ہیں ان کو دیں گے. تو اب جو ہے اس نے وہ اس شو کو دیکھنے کے لیے 4 سیٹیں جو ہے بک کروا لیں. اچھا, اس شو میں یہ تھا کہ جن ایکٹرز کو بلایا گیا تھا ان ایکٹرز کو بھی انہوں نے پیسے نہیں دینے تھے میجسٹی تھیٹر والوں نے. وہ بھی ظاہر ہے کہ کیونکہ یہ خیراتی پروگرام تھا تو ایکٹرز بھی آ کے مفت پرفارم کریں, تو انہوں نے اشتہار چھاپے اور بڑے بڑے ایکٹرز کے نام بھی لکھے کہ یہ ایکٹرز آ کے پارٹیسپیٹ کریں گے. وہ بھی ایکٹرز نہیں آئے بلکہ گھٹیا قسم کے چھوٹے چھوٹے ایکٹرز آ گئے. تو یہ وہ ساری شکایتیں کرے گا. کہتے ہیں کہ وہ جو بات کرنی ہے کہ ہز میجسٹی تھیٹر میں نے مانسٹر شو کے لیے بالکنی کی سیٹیں جو بک کروائی تھیں, وہ پروگرام جو جوہانس برگ کے تباہ حال برطانیوں کے فنڈ کی امداد کے لیے ہوا تھا, تو اس میں جو ہے وہ میری لکھی ہوئی ہے نیکی. تو کہتا ہے کہ ساتھ میں یہ بھی گلا کہ وہ جو تمام ایکٹر اور ایکٹریسز جن کے نام انہوں نے لکھے تھے نا وہ پوسٹرز کے اوپر, اشتہاروں کے اوپر, ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا, اور وہ ایکٹرز جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا وہ سارے کے سارے آ گئے تھے. پھر بھی شو اچھا تھا, یعنی وہ ڈرامہ پکچرائز کیا گیا وہ اچھا تھا, بس کوئی شکوہ شکایت نہیں رہی, لیکن وہ نیکی تو میری بنتی ہے. تو اب مطلب ویسے دیکھیں کیا نیکی بنتی ہے, تو ڈرامہ دیکھنے کے لیے گیا تو نیکی بنے گی تھیٹر والوں کی, ان اداکاروں کی جنہوں نے پرفارم کیا, لیکن یہ اپنی نیکی گنوا رہا ہے. کہتا ہے وہ میری نیکی لکھی ہوئی ہے, تو کہتا ہے وہ یاد دلایا. اس کے علاوہ پھر وہ لاٹری شاٹری یاد دلائی, پھر وہ سیل والے کپڑے یاد دلائے, ساری باتیں کرے گا. I also reminded him of the 4 balcony seats, میں نے اسے 4 بالکنی کی سیٹوں کا یاد دلایا. I had taken for the monster show, جو کہ میں نے مانسٹر شو کے لیے خوفناک جو شو دکھایا جانا تھا اس کے لیے لی تھی ایٹ ہز میجسٹی تھیٹر میں. ان ایڈ جو کہ امداد کے لیے تھا, آف دا فنڈ کی, فار دا ڈیسٹیٹیوٹ برٹش, تباہ حال برطانیوں کی, ان جوہانس برگ میں, جو کہ جوہانس برگ کے تباہ حال برطانیوں کے فنڈ کی امداد کے لیے منعقد کیا گیا تھا. کہ میں نے اسے 4 بالکنی کی سیٹوں کا یاد دلایا جو کہ میں نے جو ہے جوہانس برگ کے تباہ حال برطانیوں کی فنڈ کی امداد کے لیے ہز میجسٹی تھیٹر میں جو ہارر شو ہونا تھا, جو خوفناک شو ہونا تھا, اس کے لیے بک کروائی تھیں. ناٹ آل دی سیلیبریٹڈ ایکٹرز, تمام جو سیلیبریٹڈ ایکٹرز جو مشہور فنکار
اینڈ ایکٹریسز اور فنکارائیں تھیں. اناؤنس آن دا پوسٹر جن کا اشتہاروں کے اوپر لکھا گیا تھا ہیڈ اپیئرڈ آئے تھے. ناٹ اسٹارٹ میں آ گیا نا. آل دا سیلیبریٹڈ ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز اناؤنس آن دا پوسٹرز ہیڈ ناٹ اپیئرڈ. تمام مشہور اداکار اداکارائیں جن کا اشتہاروں کے اوپر لکھا ہوا تھا وہ نہیں آئے تھے. بٹ آل ہیڈ سینٹ لیٹرز آف فل آف کائنڈلی وشز. ان تمام مشہور اداکار اداکارائیں جن کا اشتہاروں کے اوپر لکھا ہوا تھا وہ نہیں آئے تھے. بٹ آل ہیڈ سینٹ لیٹرز لیکن سب نے خطوط بھیج لیے تھے. فل آف کائنڈلی وشز نیک تمناؤں سے بھرپور لیکن سب نے نیک تمناؤں سے بھرپور خطوط بھیج دیے تھے. اینڈ ادرز اور دوسرے. آل دا سیلیبریٹیز وہ تمام فنکار. ون ہیڈ نیور ہرڈ آف جس کے بارے میں کبھی کسی نے سنا بھی نہیں تھا. ہیڈ ٹرنڈ اپ ٹو اے مین ان میں سے ہر ایک آدمی آ گیا. اسٹل پھر بھی آن دا ہول مجموعی طور پر دا شو واز ویل ورتھ دا منی. جو شو تھا ویل ورتھ دا منی وہ پیسوں کے ورتھ تھا, پیسے خرچ کرنے کے قابل تھا. دیر واز نتھنگ ٹو گرمبل ایٹ. کوئی گرمبل والی بات, کوئی کمپلینٹ والی بات نہیں رہی, کوئی شکوے والی بات نہیں رہی. دیر ور ادر نوبل ڈیڈز آف مائن. کہتے ہیں اب ہمیں بتا رہے, کہتے ہیں میرے اور بھی نیک اعمال تھے. I could not remember them at the time. میں انہیں اس وقت یاد نہیں کر پایا. In their entirety, entirety میں مکمل طور پر, totality, wholeness میں, completeness, fullness میں مکمل طور پر یاد نہیں کر پایا. I see مجھے لگتا تھا to have done a good many کہ میں نے بہت نیکیاں کی تھیں. But I did remember لیکن مجھے ضرور یاد آ گئی the rummage sale. وہ rummage sale پرانی rummage sale sale of old things, پرانی چیزوں کی جو ہے وہ سیل یاد آ گئی. ٹو وچ آئی سینڈ آل مائی اولڈ کلاتھ جس میں میں نے اپنے سارے پرانے کپڑے بھیج دیے تھے. انکلوڈنگ آ کوٹ اس میں ایک کوٹ بھی شامل تھا. دیٹ ہیڈ گاٹ مکسڈ اپ ود دیم بائی ایکسیڈنٹ جو کہ غلطی سے شامل ہو گیا تھا. اینڈ دیٹ آئی بلیو اور جس کے بارے میں مجھے یقین تھا آئی کوڈ ہیو وارن اگین کہ میں اسے دوبارہ پہن سکتا تھا. اینڈ آلسو دا ریفل اور مجھے وہ ریفل لاٹری ڈرا وہ لاٹری بھی یاد آ گئی. آئی ہیڈ جوائنڈ فار اے موٹر کار جس میں میں نے ایک گاڑی کی خاطر موٹر کار کی خاطر حصہ لیا تھا. دا اینجل سیڈ فرشتے نے کہا آئی ریئلی نیڈ ناٹ ٹو بی الارمڈ. مجھے واقعی کوئی تشویش کی ضرورت نہیں تھی, مجھے الارم ہونے کی تشویش کی ضرورت نہیں تھی, ورڈ ہونے کی ضرورت نہیں تھی. دیٹ ایوری تھنگ ہیڈ بین نوٹڈ کیونکہ سب کچھ لکھ لیا گیا تھا. ٹوگیدر ود ادر میٹرز ان دوسرے معاملات کے ساتھ آئی مے بی ہیڈ فارگٹن جو کہ شاید مجھے بھول گئے ہوں. تو اس پہ اب وہ بریکٹ میں ایسے ہی مذاق کر کے یعنی اس کا نتیجہ نکال رہا ہے کہ فرشتے نے کیوں چپ کروا دیا. حالانکہ فرشتے نے اصولاً تو یہ اتنی چولیاں مار رہا ہے کہ خاموش کروایا. تو اس کا نتیجہ یہ نکال رہا ہے کہ اپنی بے وقوفی کی بنیاد پہ دا اینجل اپیئرز فرشتے سے لگتا ہے ٹو ہیو میڈ اے سلائڈ مسٹیک کوئی تھوڑی سی سلائڈ سی تھوڑی سی مسٹیک غلطی ہو گئی تھی. فرشتے سے لگتا ہے کوئی تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی. تو یہاں تک ہو گیا آپ کا چیپٹر 15 کمپلیٹ ہے. اس کی ایکسرسائز کو ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے تو انشاءاللہ جو ہے بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.